ہمارے پرانے تعلقات اور ذرائع سب قائم ہو جائیں گے. اذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافی بیننا والوسائل. تفسیر زاد المسیر صفحہ 38. نہیں اس میں وہ جگہ جہاں پر نکاحوں کا ذکر کون سی جلد ہے؟ فتح الباری کی پہلی جلد میں جو یہ نسخہ مولوی صاحب لائے ہیں کون سی کتنی جلدوں والا ہے؟ 15 جلد والا نسخہ. اس کے 268 صفحے پیغمبر کی شادیوں پر جو بحث کی ہے. اچھا یہ صفحہ یہ کیا ہے؟ 498 صفحہ. یہ صبح جو شادیوں پر بات ہوئی تھی. ہمارے ملک میں جن شیخ القرآنوں نے وسیلے کا شد و مت سے انکار کیا ہے، پنجپیر مولانا نے اپنی تقریر میں کہا ہے اور اپنی کتاب البصائر میں بھی لکھا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ تفصیل روح المانی میں ہے. ہم بڑے حیرت کرتے ہیں کہ یہ شیخ القرآن اور پنڈی والا شیخ القرآن اور گجرانوالہ کے قاضی شمس الدین، گجرات کے بخاری صاحب، یہ سب فرماتے تھے کہ روح المانی میں ہے. آپ روح المانی سن لے ذرا اور یہ اس پر وسیلہ ختم ہے. اللہ اکبر. وبعد هذا كله، اس تمام تفصیل کے بعد انا لا نرى باسا في التوسل الى الله تعالى بجاه النبي صلی اللہ علیہ وسلم حیا ومیتا ويراد من الجاه ما لا يرجع الى صفة من صفاته تعالى مثل ان يراد به المحبة التامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته فيكون معنى قول القائل إلهي أتوسل بجاه نبيك أن تقضي لي حاجتي إلهي أجعل محبتك له وسيلة في قضاء حاجتي ولا فرق بين هذا وقولك إلهي أتوسل برحمتك أن تفعل كذا إذ معناه أيضا إلهي أجعل رحمتك وسيلة في فعل كذا بل لا أرى باسا أيضا بالإقسام على الله بجاهه. بڑے دھڑیلے کے ساتھ علامہ آلوسی ذیل الآیا وسیلے کے قائل ہیں. علماء دیوبند سب قائل ہیں تقریباً، اور مولانا محمد قاسم نانوتوی نے تو آب حیات اسی موضوع پر لکھی ہے. روح المانی پارہ 6 صفحہ 406. آج تو اتنی گفتگو کافی ہے اس مقام کے لیے. اگر اللہ رب العالمین نے توفیق دی اور مناسب معلوم ہوا 15ویں پارے میں شاید 2-4 گڑس دوبارہ دوں گا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر بے شک ان کو ملے جو کچھ زمین میں سارا کا سارا، ومثلہ معہ، اور اتنا اور، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، کہ بدلے میں دے قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منہم، نہ قبول ہوگا، ولہم عذاب علیم. یریدون ان یخرجوا من النار، یہ چاہیں گے کہ نکلے جہنم سے، وما هم بخارجین منها، یہ نہیں ہوں گے نکلنے والے وہاں سے، ولہم عذاب مقیم. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت کاٹ دو ان کے ہاتھ، یعنی کلائی سے جب چوری ثابت ہو جائے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک کم از کم 10 روپے کی چیز دو. جزاء بما کسبا، یہ سزا ان کے کیے کی، نکالا من اللہ، پکڑ ہے خدا کی طرف سے. واللہ عزیز حکیم، باقی تفصیلات فقہ میں. چیز مفرز ہو
چیز مملوک ہو، اس لیے ترار پر ہے، نباش پر نہیں ہے قطعیت۔ وقف کے چوری پر بھی قطعیت نہیں ہے، تعزیر ہے، تعزیر باب واسع۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، جس نے توبہ کی ظلم کے بعد، واصلح اپنی اصلاح کی، فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، ان اللہ غفور الرحیم۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے پیغمبر غمگین نہ کرے آپ کو وہ لوگ جو آگے بڑھتے ہیں کفر میں، من الذین، ان لوگوں میں سے، قالوا آمنا، جو کہتے ایمان لائے، منافق، بافواہہم، منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم، نہیں مانتے ان کے دل، من الذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہے، سماعون للکذب، کانپوسی کرتے ہیں جھوٹ کے لیے، سماعون لقوم آخرین، کانپوسی کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے، چغل خور، لم یاتوک، جو آئے نہیں، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، بدلتے باتوں کو ٹھکانوں سے، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر یہ تم کو دیا گیا لو، وان لم تؤتوا فاحذروا، نہیں دیا جاتا تو بچ کے رہو، ومن یرد اللہ فتنتہ، جس کو پریشان کرنا چاہے اللہ، فلن تملک له من اللہ شیئا، بس آپ اختیار نہیں رکھتے اس کو بچانے کا اللہ سے کچھ بھی۔ اولئک الذین لم یرد اللہ یطہر قلوبہم، ان لوگوں کا چاہا نہیں اللہ نے دل پاک کرنا، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی، آخرت میں بڑا عذاب۔ سماعون للکذب، یہ سنتے رہتے جھوٹ کو، اکالون للسحت، کھاتے ہیں حرام ناجائز، سخت شرم اور عار کی چیز، سخت وہ حرام جس سے شرم آتی ہو۔ فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر یہ آپ کے پاس آئے، فَاحْكُم بَيْنَهُم، فیصلہ کریں ان کا، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، یا چھوڑیں گے، وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ چھوڑ بھی دیں ان کو، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہر فیصلہ ضروری نہیں، بار فیصلے سے کرو، جاؤ کسی اور سے کرو، میں نہیں کرتا۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اگر آپ فیصلہ کرنے لگے تو پھر فیصلہ کریں انصاف سے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو۔ یہ جگہ ہے دوسری حجرات میں۔ فَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، کیسے آپ کو فیصلہ کرائے جبکہ ان کے پاس خود توریت ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں بھی خدائی فیصلے ہیں۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر یہ منہ موڑتے اس کے بعد، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہے ہی نہیں مومن۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے اتاری توریت، اس میں ہدایت و نور ہے۔ یحکم بہا النبیون، اس پر فیصلہ کرتے تھے پیغمبر۔ الذین اسلموا، وہ جو اسلام لائے، للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے، والربانیون، اور پیران طریقت، والاحبار، اور علماء۔ یا ربانی مانے انجیل کا عالم، اخبار مانا توریت کا عالم۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، انہی سے حفاظت کرائی جاتی تھی آسمانی کتابوں کی۔ طالب علم نکتہ یاد رکھے، گزشتہ کتابوں کے محافظ کون ہیں؟ علماء۔ تو وہ جب تک علماء تھے کتاب صحیح تھی، اور جب علماء ہو گئے کتاب محرف ہو گئے۔ اس لیے اللہ نے قرآن عالموں کے حوالے نہیں کیا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میں خود حفاظت کروں، تم کیا کرو؟ اور یہ پیران طریقت اور ملوانے توریت و انجیل والے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، جن سے حفاظت لی جاتی تھی آسمانی کتابوں کی، وکانوا علیہ شہداء، اور یہ اس کے گواہ تھے۔ فلا تخشوا الناس، ان سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، یہ تو مذہب کا روشان ہے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، لینا نہیں میری آیتوں پر قیمت تھوڑی بھی۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے نازل کردہ پر، فاولئک هم الکافرون، وہ لوگ کافر ہوں گے۔ وكتبنا علیہم فیہا، ہم نے فیصلہ کیا ان کے بارے میں، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان۔ ابو حنیفہ نے استدلال کیا کہ مسلم اگر ذمی اور مستامن کافر کو مارے، مسلم مارا جائے گا، جان تو ہے وہ بھی، حربی کی بات ہو ہے، وہ تو واجب القتل ہے۔
والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے میں ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت، والجروح کے ساتھ زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، جو اس سلسلے میں معاف کر دے وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تصدق کبھی معافی کی شکل میں بھی ہے، کبھی زیادہ پیسے دینے کی شکل میں ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، بس جو فیصلہ نہ کرے اس پر جو اتارا اللہ نے وہ ظالم ہے۔ وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم، اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والے آگے توریت کی، اور ہم دے چکے تھے ان کو انجیل فی ھدی و نور، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین، ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ، اور فیصلہ کرے انجیل والے جو ان کی کتاب میں ہے، اس میں ہے نبی آخر زمان مان لے۔ ومن لم يحکم بما انزل اللہ، جو نہ مانے اللہ کے نازل کردہ کو، فاولئک هم الفاسقون۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ ان تینوں مقامات پر ہے ومن لم يحکم ومن لم يحکم، تو جو فیصلے اسلامی شریعت کے مطابق نہیں کرتے، فاولئک هم الکافرون، فاولئک هم الظالمون، فاولئک هم الفاسقون، سخت ترین سزا ہے ان لوگوں۔ 65 سال پاکستان کو بنے ہوئے 67 سال ہو گئے، اور جو اسلام آیا تھا اسے بھی کمزور کر دیا گیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، تصدیق کر رہی اس کے آگے کتابوں کی، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ قرآن ان کتابوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ مہیمن مانا حفاظتی۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی مرحوم نے کہا تھا اگر قرآن میں توریت زبور انجیل کا نام نہ ہوتا کوئی جانتا بھی نہیں ہوتا۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، بس فیصلہ کیجیے ان کے درمیان جس طرح اللہ نے اتارا۔ ولا تتبع اہواء ما جاء من الحق، مت پرواہ کریں ان کے خواہشات کی، اس کے مقابلے میں جو آپ کے پاس حق آیا۔ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، اور ہر ایک کو ہم نے بنایا تم میں سے ایک راستہ اور ایک دستور۔ شرعۃ الاسلام پیرانی پیر کی کتاب ہے، منہاج السنت النبویہ شیخ الاسلام کی کتاب ہے۔ المنہاج الواضح یاد رائے سنت محقق الاسر کی کتاب ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا کر دیتا تم کو ایک ہی امت، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ چنتا ہے تم کو ان چیزوں میں جو تم کو دیے، تمہیں آزماتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، آگے بڑھو نیکیوں میں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف پلٹو گے جمیعاً سب۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پر بتا دے گا تم کو وہ جس میں اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ فیصلہ کرو ان کے درمیان جو اتارا اللہ نے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، پرواہ نہ کرو ان کے خواہشات کی۔ وَاحْذَرْهُمْ، بچو ان کی شرارتوں سے۔ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہیں بچلا نہ دے آپ کو بعض ان چیزوں سے جو اللہ نے اتاری، کہیں شریعت کی چیزوں سے نہ ہٹائے۔ یعنی جی حدود بڑے سخت ہیں، یعنی جی قرآن کی فلاں صورت میں بڑی سختی ہے، یہ ہمارے لوگ بھی ان سے متاثر ہیں، کہتے ہیں یار جہادی باتیں زیادہ نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ لوگوں میں غیرت آئے گی اور پھر بے غیرتوں حکمران کو پکڑیں گے، سیدھی بات ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر منہ موڑا، فَاعْلَمْ جان لو انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، بے شک چاہتے اللہ کہ سزا دے ان کو بعض گناہوں سے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت لوگ ناکارہ ہیں، سزا کے مستحق ہیں۔ ہم سزا حکمت سے دیں گے، سزا کی تفصیل کے لیے آخرت ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، آیا جاہلانہ فیصلے چاہتے ہیں؟
پنچایت بیٹھ رہی ہے، قرآن کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، اور فلاں کو قاری قرار دے دیا ہے، یہ سب بکواس۔ آیا جاہلی فیصلے چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے زیادہ کون بہتر ہے فیصلہ کرنے میں؟ اور اللہ کے فیصلے سمجھنے ہو تو آؤ احسن العلوم، احسن التفسیر، احسن نشست، احسن اوقات، احسن مسجد، احسن بیان کے ذریعے احسن طریقے و سلیقے سے سن لو۔ فکمل الحسن والحسن من کل الوجوہ، ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کون بہتر ہوگا اللہ سے فیصلہ کرنے میں واسطے ان کے جو یقین کرتے ہو، اور بے یقین تو خدا و رسول کو نہیں مانتے۔ اگر وہ احسن العلوم کو نہ مانے تو نہ مانے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کا ایمان کہاں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، مت سمجھو یہود و نصارہ کو اپنے دوست، بعضهم اولیاء و بعض وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم، جو مڑ گیا ان کی طرف، فإنہ منہم، وہ ان میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے بے انصافوں کو۔ انگریز نے جو CID پھیلائی تھی، اس نے یہی رپورٹ دی تھی کہ قرآن میں ایسی آیت ہے کہ مسلمانوں کو حکم مل رہا ہے کہ ان کو اپنے کبھی مت سمجھو، یہ ناکارہ لوگ ہیں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، یُسَارِعُونَ فِيهِم، آگے بڑھتے ان کی طرف، یقولون، کہتے، نخشى أن تصيبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کہ پہنچے ہم کو گردش زمانہ۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، امید ہے کہ اللہ لے آئے مسلمانوں کی فتح، اور امر من عندی، یا اور کوئی فیصلہ ان کے حق میں، وہ جزیہ مان لے اور تاوان کفر دے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پس ہو جائے جو وہ چھپاتے دلوں میں شرمندہ ہو کر، کہتے تو نہیں کہ ہم جزیہ ماننے والے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، یہ ہے وہ جو قسمیں کھاتے ہیں خدا کی مضبوط قسمیں، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ یہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں، کہاں ساتھ ہے؟ حبطت اعمالهم، ان کی اپنی نیکیاں گئی، فاصبحوا خاسرین، ہو گئے تباہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ مسلمانوں، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی پلٹ گیا تم میں سے دین سے، والعیاذ باللہ، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، پس قریب لے آئے گا اللہ ایسے لوگوں کو کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین، نرم ہوں گے مسلمانوں کے حق، اعزۃ علی الکافرین، سخت ہوں گے کافروں کے مقابلے میں۔ یہ اچھے لوگوں کی نشانی ابو موسیٰ اشعری اور ان کی قوم مراد ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، ولا یخافون لومۃ لائم، ڈریں گے نہیں ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ خدائی فضل جس کو چاہے دے، واللہ واسع علیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک دوست تمہارے اللہ اس کے رسول ہے، والذین آمنوا، اور مسلمان، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ جو قائم کرتے نماز و دیتے زکوٰۃ، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ شیعہ لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ حضرت علی کے بارے میں ہے، کہتے وہ رکوع میں تھے، کوئی مانگنے آیا تو پیسے زکوٰۃ کے دے دیا، یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو حضرت علی پہ تہمت ہے کہ وہ نماز کا طریقہ نہیں جانتے تھے اور ان کو زکوٰۃ دینے کا ٹائم معلوم نہیں تھا۔ یہ سارے کام ایک وقت میں تھوڑا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، رکوع بھی کرنا ہے، یہ سب کام مسلمانوں کے۔ رکوع کے دوران زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ آیت کا مطلب یہ ہے۔ اکو بکو سندر بکو، ومن یتول اللہ ورسولہ، جس کسی نے دوست بنایا اللہ اور رسول کو، والذین آمنوا، مسلمانوں کو، فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہ خدا کی جماعت ہو گئی،
اور پس خدائی جماعت کے لیے غلبہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، مت سمجھو ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل تماشا، من الذین، ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب من قبلکم، جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے، والکفار اولیاء، اور کافروں کو بھی دوست نہ سمجھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم بلاتے ہو نماز کے لیے، یعنی اذان دیتے ہو، سمجھتے ہو اس کو ہنسی کھیل، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں، اذان، تکبیر، نماز جماعت شاعر ہے، اس کی توہین کرنے والے کی عقل سلب ہو جاتی ہے، آیت کا حاصل۔ اذان، اقامت، جماعت، نماز، مسجد، امام، مؤذن، یہ سب مسلمانوں کے معازم ارکان ہیں، ان سے ہماری عزت دین وابستہ ہے، ان میں کمی کوتاہی کرنے والا عقل و ایمان سے محروم ہو جائے گا، یہ حاصل تفسیر ہے۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا، آپ فرمائیے کتابیں پڑھنے والوں، کیا تم عیب نکالتے ہو ہم میں، الا ان آمنا باللہ، مگر اس بات کا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو اتارا گیا ہماری طرف، وما انزل من قبل، اور جو اتارا گیا اس سے پہلے، وان اکثرکم فاسقون، اور اکثر تمہارے فاسق ہیں۔ رقیبوں نے جا جا کر یہ رپٹ لگوائی تھانے میں، رقیبوں نے جا جا کر یہ رپٹ لگوائی تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، ایسا زمانہ ہے۔ کل کے جنگ میں عطاء الحق قاسمی نے لکھا، حالانکہ یہ مولانا باالحق کا بیٹا ہے، وہ دیوبند فاضل تھا، ایسا نااہل بیٹا کہ میں پورا مذہبی آدمی نہیں ہوں اور میں یہ بات پسند بھی نہیں کرتا، للے اٹھا سو، علماء بڑے خوش ہوتے ہیں اس کا مضمون پڑھتا ہے، مولانا باالحق قاسمی کا لڑکا ہے، وہ بے شرم، تمہارا باپ قاسمی کہلاتا تھا، مولانا قاسم نانوتوی کے ذریعے، جن جیسے مضبوط مومن نہیں دیکھا گیا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تاکہ اخبارات میں لوگ کہیں کہ یہ بڑا معتدل ہے، یہ معتدل نہیں، مذہب سے گرا ہوا آدمی ہے، مذہب کا آدمی تو مذہب سے خوبصورت لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک، آپ فرمائیے بتا دینا چاہتا ہوں تم کو بدتر اس سے، مثوبتاً بدلے میں، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ مولانا محمد خان شیرانی سے جمعیت علماء اسلام میں ایک عالم آدمی ہے اور بڑی بصیرت اور درک رکھتے ہیں علوم میں، اور بڑی اچھی مجلس کرتے ہیں علم کی، مجتہدانہ کیفیات کا حامل ہے، حفظہ اللہ۔ ظاہر ہے جب اتنا بڑا عالم ہو تو اس کے نظریات بھی اپنے ہوتے ہیں، فرق بھی آ سکتا ہے۔ مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں، یہی تشریف لاتے ہیں، کبھی کبھی تو ایک دن تشریف لائے، مجھے کہتے ہیں ثواب جو ہے یہ جزائے خیر کو کہتے ہیں، اور جزائے خیر اس لیے ہے کہ یہ کپڑا اور لباس صوب سے ہے، صوب سے ثواب ہے، اور کبھی بھی یہ برائی کے لیے نہیں آ سکتا۔ اور لمبی تقریر انہوں نے یاد کی تھی اس موضوع پر، اور انہوں نے تقریر کی، اور بڑی اچھی تقریر تھی، میں بہت مستفید ہوا، مجھے ان کے وسیع علم سے بڑا فائدہ ہوا۔ لیکن جب وہ چپ ہوئے تو میں نے کہا کہ ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ کی یہ تقریر پھول اور بہار ہے،
کاش کے قرآن کریم کی 2 آیتیں اس کو رد نہ کریں. ایک یہ آیت جس میں ہے میں تمہیں بتاتا ہوں بدتر اس سے بدلے میں، یہاں بشر من ذالک سے بدل واقع ہے مثوبۃ عند اللہ. اور دوسری متوففین کے اندر اخیر میں حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کافروں کو جو ثواب ملے گا نا وہ بھی شیرانی صاحب اچھا نہیں ہوگا، یا بالکل پٹک گلے پٹدا سے غلط اپنے ادا سے میں دا دعا ہے کہ ثواب کا سزا کا مانا رہا تو نہ لگا تو ملاور سرا غلط غلط وہی سب شیخ تفسیر سرا قرآن کے ٹکرے وہی دا بہرل مثوبۃ عند اللہ، یہ بدل واقع بشر من ذالک. تم دین کو اور اسلام کو شر مت سمجھو یہود و نصارا، اس سے بدتر شر من لعنہ اللہ، جس پر خدا کی لعنت ہوئی، وغضب